يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. رب ذوالجلال کی حمد و ثنا اور سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے بعد آج ماہ صیام کا، ماہ رحمت کا، ماہ مغفرت کا پہلا جمعہ ہے. یہ 1437 کا ماہ رمضان ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 آپ نے سنی. اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ، اس کی تفسیر و توضیح اور روزوں سے متعلق چند مسائل و احکام عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور سمجھنے اور اس حق پر مجھے، آپ کو اور تمام سننے والوں کو عمل کی دولت عطا فرمائے. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مجھے ماننے والوں. ایمان والے وہ کہلاتے ہیں جنہوں نے اللہ کو بڑا مان لیا کہ ہمارا بڑا، ہمارا مالک، ہمارا پروردگار، ہمارا خالق اللہ ہے. فرمایا ایمان والوں، جن لوگوں نے مجھے اپنا بڑا مان لیا ہے وہ بڑا حکم دے رہا ہے. کتب علیکم الصیام، حکم یہ کہ تم پر روزہ رکھنا لازم کر دیا گیا کہ ایمان والو روزہ رکھو. کس کا روزہ رکھو گے؟ ماہ رمضان کا روزہ رکھو. یہ پورا مہینہ روزوں میں بسر ہوگا اور یہ روزہ صرف تم پر ہی نہیں، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ ہم پہ رکھا ہے. ہم سے پہلے اس دنیا میں اور قوم
کی امتیں آئی ہیں ان تمام نبیوں اور ان کی امتوں پر ہم نے روزے کو لازم کیا کما کتب علی الذین من قبلکم صرف تم پر ہی روزہ لازم نہیں تم سے پہلے جو امتیں اس دنیا میں آئی ہیں اور اس وقت اس دنیا میں وہ نہیں ان پر بھی یہ روزہ لازم تھا اور یہ روزہ جو تم نے رکھا دیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا کوئی فائدہ نہیں یہ نہ سمجھنا کہ مجھے کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو میری خدائی کو چار چاند لگ رہے ہوں اور میری خدائی کو بقا استمرار اور دوام تمہارے روزوں سے مل رہا ہو فرمایا ان روزوں کے لازم کرنے میں تمہارے خدا کا کوئی مفاد نہیں تمہارے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں کہ اللہ کو فائدہ میرے اور آپ کے روزوں سے پہنچ رہا ہو فرمایا یہ روزے تمہارے فائدے کے لیے اس میں تمہارا فائدہ ہو ارشاد فرمایا لعلکم تتقون روزے اس لیے لازم کر دیے گئے کہ ایمان والو تم پرہیزگار اور پارسا بن جاؤ تمہیں پرہیزگار بنانے کے لیے تمہیں پارسا بنانے کے لیے تمہارے دلوں میں اپنی عظمت اور اپنا خوف پیدا کرنے کے لیے یہ روزے تم پر لازم کیے گئے ہیں اس میں ہمارا کوئی مفاد نہیں کوئی فائدہ نہیں کہ اللہ کو تمہارے روزوں کا فائدہ پہنچ رہا ہو ان روزوں کا فائدہ تمہیں اپنا خود پہنچ رہا ہے ایام معدودات فرمایا کہ لمبا عرصہ نہیں ہے روزے کہ 6 مہینے روزے ہوں پورا سال روزہ ہو 3 مہینے کے روزے ہو ششماہی ہو سماہی ہو سالانہ روزے ہو ارشاد فرمایا کہ نہ سماہی ہے نہ ششماہی ہے نہ سالانہ ہے ایام معدودات یہ روزے گنے چنے دنوں میں ہیں بہت تھوڑے دن 1 مہینے کے روزے چاند 29 کا ہو جائے 29 روزے 30 ہے تو 30 روزے فرمایا 3 مہینے کے روزے نہیں 6 مہینے کے نہیں 9 مہینے کے نہیں 12 مہینے کے نہیں ایام معدودات گنے چنے دنوں کا روزہ تم پر لازم کر دیا گیا کہ انگلیوں پہ گن سکتے ہو 1 2 3 30 تک اور آگے رعایتیں دیں سہولتیں دیں بہت سارے چھوٹ دے دی ارشاد فرمایا فمن کان منکم مریضا اب اس دنیا میں ایک تو ہے طبقہ تندرستوں یہ روزے تندرست نہیں تندرستوں پر ہے ایک طبقہ ہے بیماروں ایک طبقہ ہے مسافروں ایک طبقہ ہے بوڑھے لوگوں اب اللہ تعالیٰ ان تینوں طبقات کا ذکر فرما رہا ہے ان تینوں طبقات کو جو چھوٹ دی جو رعایتیں دی ان کا ذکر ہو رہا ہے فرمایا فمن کان منکم مریضا جو کوئی تم میں بیمار ہو ایسی بیماری اسے لگی ہے کہ روزہ وہ نہیں رکھ سکتا روزہ رکھتا ہے تو بیماری اور بڑھ جاتی ہے روزہ رکھتا ہے تو اس کی صحت یابی میں اور دیر لگتی ہے ایسے مرض میں مبتلا ہے تو وہ مریض روزہ نہ رکھے اسے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے کیا کرے وہ رمضان میں بغیر روزے کے رکھے وہ روزہ نہ رکھے کھانا پینا کرے وہ اسے اجازت ہے روزہ نہ رکھنے کی اگر وہ شمار کرے گنتی کرے کہ کتنے روزے میں نے نہیں رکھے کتنے دن میرے بغیر روزوں کے گزرے ہیں جب شفا یاب ہو جائے تندرست ہو جائے جتنے روزے اس نے رمضان کے نہیں رکھے اب ان روزوں کو ادا کرے فعدۃ من ایام اخر یہ مریض کے لیے حکم آ گیا اور جو سفر پر ہے حالت سفر میں ہے سفر میں
گھر آ جائے، مقیم ہو جائے، اس کی سفر کی حالت ختم ہو جائے تو جتنے روزے اس نے نہیں رکھے ان روزوں کو ادا کرے گا، وہ روزے اس کے ذمہ ہیں۔ فعدۃ من ایام اخر۔ تیسرا طبقہ بوڑھے لوگوں کا جو روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں، روزہ رکھتے ہیں تو ان کا حال برا ہو جاتا ہے۔ ایسے بوڑھے ہو گئے، وہ بیمار نہیں ہے، انہیں بیماری کوئی نہیں لگی ہے، بڑھاپی کی بیماری انہیں لگی ہے، کہ بوڑھے ہو گئے، کھائے پیے نہیں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، روزہ رکھیں تو بڑی مشکل سے روزہ پورا ہوتا ہے، بڑی مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا بعد الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے، بوڑھے ہو گئے، کمزور ہونا تباہ ہو گئے، دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں، وہ کیا کریں؟ فرمایا ان کو بھی چھوٹے کے روزہ نہ رکھیں، اور اب کرے کیا؟ وہ فدیۃ طعام مسکین، وہ ایک مسکین کو روزے کا بدلہ فدیہ دیں، وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو فدیہ دے، ایک غریب کو کھانا کھلا دے، 2 کلو گندم اسے دے دے، یا 100 روپے اسے ایک روزے کے بدلے میں دے دے۔ جو بوڑھے ہیں، بوڑھے مرد ہیں، بوڑھی عورتیں ہیں کہ روزہ رکھنے کی ان میں ہمت اور طاقت نہیں، اور روزہ رکھے تو حال ان کا خراب ہو جاتا ہے، بڑی مشکل سے روزہ پورا کر پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں اس بات کی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور ایک مسکین کو وہ کھانا دے، 30 روزوں کا بدلہ 30 مسکینوں کو وہ کھانا کھلا دیں، ان کا روزہ ادا ہو۔ رخصت اللہ تعالیٰ کیسی رخصتیں دے رہا، کیسے چھوٹ دے رہا، کیسی آسانیاں دے رہا۔ ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پہ آسانی چاہتا ہے، وہ تم پہ سختیاں نہیں چاہتا۔ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا پروردگار ہے، وہ ہم پر سختیاں کیوں چاہے گا؟ وہ ہم پر سخت احکام کیوں اتارے گا؟ ہمارا رب ہے، ہمارا پروردگار ہے، وہ تمہاری سخت نرمیاں چاہتا ہے، سہولتیں چاہتا ہے۔ فرمایا یہ سہولتیں تمہیں ہم نے دے دی۔ روزہ یہ ایسی عبادت ہے جو ہمارے پروردگار کو بہت پسند ہے۔ یہ جو روزہ ہم پر لازم کیا ہے، فرض کیا ہے، جس ذات نے اسے لازم کیا ہے اس ذات کو یہ بہت پسند ہے، ہر نیک کام اسے پسند ہے، نماز اسے پسند ہے، زکوٰۃ اسے پسند ہے، صدقہ خیرات اسے پسند ہے، پاک دامنی، سچ بولنا، دیانت داری اسے پسند ہے، ہر اچھا کام اسے پسند ہے۔ ان تمام اچھے کاموں میں سب سے پسندیدہ کام جو اسے ہے وہ روزہ ہے، روزہ اسے بہت پسند ہے، اور میں اور آپ روزہ رکھیں تو ہم آپ کو اسے بہت پسند ہے۔ روزہ اسے پسند تو روزہ دار ہوگا وہ بھی اسے پسند ہے۔ کیوں اسے روزہ پسند ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اعمال نیک سب اسے پسند ہے، مگر روزہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس لیے روزہ پسند ہے کہ باقی جتنے اعمال ہیں، جتنے نیک کام ہیں، وہ تمام کام آدمی خود جانتا ہے کہ میں کر رہا ہوں، دوسرا جانتا ہے کہ یہ کام یہ کر رہا ہے۔ نماز ہے، آدمی نماز پڑھتا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، سب کے سامنے ہو رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز کو چھپا نہیں سکتا، یہ نماز کو چھپا دے، خفیہ کر دے نماز کو، ہر کام میں کرنا پایا جا رہا ہے، نماز میں کرنا۔ زکوٰۃ دیتا ہے، جسے دے رہا ہے اسے تو علم ہو گیا، کسی اور کو پتہ نہیں چلا، لیکن جس کو دے رہا ہے اسے
اللہ کو پتا ہے، دینے والے کو پتا ہے، جسے دے رہا ہے اسے علم ہو گیا۔ حج کر رہا ہے، ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ احرام باندھا ہوا، طواف کر رہا ہے، سعی کر رہا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگا رہا ہے۔ تمام عبادات کے اندر کرنا پایا جا رہا ہے، جو کر رہا ہے اسے بھی علم ہے کہ یہ عمل میں کر رہا ہوں، اللہ بھی جانتا ہے کہ یہ عمل کر رہا ہے، اور دنیا کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ عمل یہ کر رہا ہے۔ اگر روزہ وہ عبادت ہے جس میں نہ کرنا پایا جاتا ہے، روزہ صرف اللہ جانتا ہے، یا بندہ جانتا ہے، بندہ جانتا ہے کہ میرا روزہ ہے، یا اللہ جانتا ہے کہ اس کا روزہ ہے، تیسرا کوئی آدمی نہیں جان سکتا کہ یہ روزہ دار ہے۔ روزے کے اندر اخفاء، پوشیدگی پائی جا رہی ہے، اس پر پردے پڑے ہوئے ہیں، کسی کو کسی کے روزے کا نہیں پتا، صرف روزہ دار جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے۔ جو ذات پردوں میں ہے، جو ذات پوشیدہ ہے، وہ ایسی عبادت کو پسند کرتا ہے کہ جو پوشیدہ پردوں والی عبادت۔ روزہ یہ پردوں والی عبادت، اس لیے یہ میرے رب کو بڑی پسند ہے، روزے سے بڑی محبت ہے میرے رب کو۔ ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزہ دارو، روزہ مجھے اتنا پسند ہے کہ میں اس کا اجر خود عطا کروں۔ نمازوں کا اجر فرشتوں کے ہاتھوں دلایا جائے گا، زکوٰۃ کا اجر اپنے بندوں کے ہاتھوں دلائے گا، صدقات، خیرات، ان سب کا اجر فرشتوں کے ہاتھ دے گا، اور روزہ وہ عبادت ہے جس کا اجر خدا خود اپنے دست قدرت سے عطا کروائے گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس روزے کا اجر ادا کروں گا، خدا خود اس کا اجر روزہ دار کو ادا کرے۔ اور روزہ دار سے بھی محبت، روزے سے محبت، روزہ دار سے محبت، کیسی محبت ہے؟ مجھے اور آپ کو بدبو سے نفرت، اور اللہ کو بھی بڑی نفرت، فرشتوں کو بھی نفرت، بدبو سے محبت نہیں ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے جسم کو پاک رکھیں، جسم سے بدبو نہ آنے پائے، کپڑوں کو صاف رکھیں، کپڑوں سے بدبو نہ آنے پائے، دانتوں کو صاف رکھیں، دانتوں سے بدبو نہ آنے پائے۔ اللہ کو صفائی ستھرائی پسند ہے، فرشتوں کو پسند ہے، نبیوں کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو بدبو سے نفرت ہے، مگر روزہ دار سے اللہ کو اتنی محبت ہے کہ روزہ دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بو مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ مشک و عنبر جو بڑی عمدہ خوشبو ہے، اس سے زیادہ پسندیدہ روزہ دار کے منہ کی بو ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کو روزہ دار سے کتنی محبت، روزہ دار سے محبت صرف مجھے اور آپ کو نہیں، اللہ کو اور اللہ کی ساری مخلوق کو محبت ہے۔ ارشاد فرمایا تستغفر لهم الحیتان، کہ دریاؤں میں جو مچھلیاں ہیں، سمندروں میں جو مخلوق ہے، نہروں میں جو مچھلیاں ہیں، وہ سارے کے سارے روزہ دار کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اس روزہ دار کو قائم و دائم رکھ، یہ تیری عبادت میں لگا ہے، یہ تیری یاد میں لگا ہے، یہ تیرے حکم کی بجا آوری میں لگا ہے، اسے قائم و دائم رکھ۔ تستغفر لهم الحیتان، روزہ دار سے صرف اللہ ہی محبت نہیں کرتا، انسانی محبت نہیں کرتے، روزہ دار سے دریا کی مچھلیاں بھی محبت کرتی ہیں اور دعائیں کرتی ہیں اس کے لیے۔ یہ روزہ دار کا مقام ہے، اس لیے روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ ہماری طبیعت، ہماری نفس اور ہماری جان یہ دشمن ہے ہماری، یہ طرح طرح سے بہانے بناتی ہے کہ گرمی بہت ہے، کام کرنا ہے، بہت کام ہے، بہت ضروریات ہیں، روزہ نہیں ہو سکے گا، کام سارے پیچھے رکھنے ہیں اور روزے کو آگے رکھنا۔ یہ دنیا کی کمائی کا مہینہ نہیں، یہ آخرت کی کمائی کا مہینہ۔ مسلمانوں نے
और इसको दुनिया की कमाई का महीना बना दिया कि रात दिन काम में लगे हुए। रोजा कैसे? रात दिन काम कर रहे हैं कि बड़े खर्चे हैं रमजान के, बड़े खर्चे हैं ईद के, इन खर्चों के पीछे लगे हैं। किसने कहा खर्चे हैं? ये खर्चे तो मैंने और आपने खुद बनाए। कौन से खर्चे हैं ईद के? कौन से खर्चे हैं रमजान के? ये मेरे और आपके अपने मसनूई बनाए हुए खर्चे हैं। ये शैतान ने हमें इस तरफ लगा दिया है कि रात दिन काम करें, रोजा नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? कि काम करें। रोजा रखें तो काम नहीं कर पाएंगे, खर्चा नहीं पूरा हो पाएगा। ये कौन सिखाता है? ये अल्लाह नहीं सिखाता, ये अल्लाह नहीं डालता दिलों में, ये हमारी अपनी जानें डालती हैं हमारे दिलों में, ये शैतान हमारे दिलों में डालता है। ये महीना आखिरत की कमाई का, इसमें खूब अल्लाह ताला को याद करना है, रोजा रखना है, तरावीह पढ़नी है। इसकी बरकतों को देखें। चांद हो गया और मोहम्मदी मस्जिद में जगह नहीं करा दी गई। क्यों? क्या वजह हो गई? घरों के अंदर औरतें मुसल्लों पर बैठी, हाथों में उनकी तस्बीह, कुरान करीम उनके आगे खुल गए। क्या बात हो गई? कौन सा आलिम और फाजिल आपकी सहफ एरिया में आया था जिसने आपको तकरीर की और बिल्कुल आप बदल गए और आपकी मस्जिद लबरेज हो गई नमाजियों से? कौन फाजिल यहाँ आया था? कौन आलिम यहाँ आया था? कौन दानिश्वर यहाँ आया था? किसने आपको नमाज की फजीलतें बताई कि चांद होते ही आपकी मस्जिद लबरेज हो गई, आपकी हर घर और ख़वातीन से नमाजों के लिए तैयार हो गई? कोई आलिम नहीं आया था, कोई फाजिल नहीं आया, कोई दानिश्वर नहीं आया, कोई मुबल्लिग नहीं आया। माह रमजान आ गया। ये माह रमजान की बरकतें तुम्हें और आप देख रहे हैं। ये मस्जिदें लबरेज हो गई है, कुरान करीम खुल गए हैं। पूरा साल जो कुरान खोल कर नहीं देखते, कुरान करीम उनके आगे खुले हैं। क्या बात हो गई? ये किसकी बरकतें हैं? ये इस माह सियाम की बरकतें हैं। घरों में ख़वातीन नमाजों में हैं, ये इस माह सियाम की बरकतें हैं। इशा की नमाज पढ़कर 2 रकात नमाज हम नहीं पढ़ते कि 2 रकात नफिल पढ़ लें। आज क्या बात हो गई कि इशा के बाद 20 रकात नमाज और पढ़ रहे हैं, लंबी लंबी रकातों के साथ, लंबी लंबी किरात के साथ 20 रकात और पढ़ रहे हैं। ये किसकी बरकतें हैं? ये रमजान की बरकतें हैं। खुली आंखों नजर नहीं आ रहा है, हम खुली आंखों से रमजान की बरकतों को देख रहे हैं। जब इन बरकतों को देख रहे हैं और रोजा रखें। रमजान का महीना रोजे में गुजारे, नमाज तरावीह में गुजारे, कुरान करीम की तिलावत में गुजारे, जिक्र और अस्कार में गुजारे। ज़ाहिरी बरकतें भी देखें कि तरह तरह के खाने अफ्तारी में शाम को हमारे घरों में तो एक ही खाना होता था, अब कई कई खाने हमारे घर सकते हैं, कई कई मशरूबात की बोतलें रही हैं। ये ज़ाहिरी बरकत, शहरी में देखें तरह तरह के खाने, ये ज़ाहिरी बरकतें, इसकी बातिनी बरकतें, ज़ाहिरी बरकतें खुली आंखों से नजर आ रही है। हर एक देख रहा है। इस महीने से पहले मेरा और आपका हाल क्या था मुसलमानों का, चांद नजर आने के बाद क्या हाल हो गया है, कितनी तब्दीली आ गई है, कितना इंकलाब आ गया है। इस माह सियाम के फैल आया। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हमारे इस पूरे महल्ले को, इलाके को रोज़ेदारों का इलाका बनाए, नमाज तरावीह पढ़ने वालों का, कुरान करीम पढ़ने वालों का इलाका इसे बनाए। इसके तुफैल इस पूरे इलाके को, कोरबी को, लाठी को और इस पूरे कराची और मुल्क को रोज़ेदारों का मुल्क बना दे। ये रोज़ेदारों का मुल्क हो, ये कुरान की तिलावत करने वालों का मुल्क हो। अल्लाह पाक इस महीने की बरकत हम सबको अता फरमाए।